السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تکمیل حیات کی 28ویں قسط یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ رمینہ خان کے ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر زارون نے سنجیدگی سے گہری سانس بھرتے پوچھا۔ وہ دونوں ایک خوبصورت دن ایک ساتھ گزار کر اب دراف خان کی کال پر واپسی کے لیے نکل پڑے تھے۔ دیکھ رہی ہوں کیسے میری قسمت مجھ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ برسوں سے میں جس شخص کو چاہتی آ رہی ہوں، آج وہی شخص میرے سامنے میری محبت کا اعتراف لے کر بیٹھا ہے۔ رمینہ خان دلکشی سے مسکرا کر اس کے مضبوط ہاتھ کو اپنی نازک انگلیوں میں دبوچ گئی۔ زارون نے گہری سانس بھرتے اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ یقین کر لو میری جان، یہ خان تم پر سچ میں مر مٹا ہے۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، تم جوس پیو۔ کب سے زارون کچھ نہیں کھایا بھی تم نے؟ زارون سکندر خان خاصی فکر مندی سے کہتے ڈیش بورڈ سے جوس کا ایک پیک اٹھائے اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رمینہ اسے یکٹک دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر جوس تھامے اس نے اسٹرا منہ سے لگائی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جوس کے پیک ختم کر چکی تھی۔ سکندر، ہم کب ایک ہوں گے؟ میں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ زارون کے بازو کو جگڑتے وہ سر اس کے شانے سے ٹکائے بے قراری سے گویا ہوئی، جس پر زارون نے نظریں جھکائے اسے دیکھا۔ بہت جلد رمینہ، میں دراف سے بات کروں گا، وہ تمہیں طلاق دے گا اور اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ زارون نے اس کے گال کو چومتے نرم لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ مسکرا کر مزید اس کے ساتھ لگی تھی۔ سکندر، مجھے تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں بھاری پڑنے لگی تھیں۔ سر بری طرح سے چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زارون سے بات کرتے کرتے مکمل طور پہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ رمینہ، زارون نے اس کے گال تھپکتے اسے مخاطب کیا، جو سچ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ گہری سانس بھرتے زارون سکندر نے اپنے ماتھے پر چمکتے پسینے کی قطروں کو رومال سے صاف کیا اور پھر گاڑی آگے کی جانب بڑھائی۔ نوری، ایک گلاس پانی دے دو پلیز۔ محمل باورچی خانے میں داخل ہوتے نوری سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسحاق آغا شاہ تھوڑی دیر پہلے ہی آغا جان کو حویلی لانے کے لیے نکلا تھا۔ نعمت اور نور آج رات یہیں تھیں، جن کو نفیسہ شاہ اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ جی بی بی لائی۔ نوری رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ آنچ دھیمی کرتے شائستگی سے کہتے ہاتھ دھونے کی غرض سے نل کی سمت بڑھی تھی۔ باورچی خانے میں کام کرتی باقی ملازماؤں نے کنکھیوں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا، جس کے بے تحاشا حسن محبوط کر دینے والا تھا۔ سنہری بال چوٹی میں قید اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت میں اسحاق آغا شاہ کی محبت کے ڈھیروں رنگ آباد تھے۔ محمل ایک کرسی پر بیٹھتے سارے باورچی خانے کو گھورنے لگی، جب اچانک سمینہ شاہ نوری کو مخاطب کرتے باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی۔ نوری، میں نے کہا تھا عالم کے لیے سوپ بناؤ، ابھی تک سوپ نہیں بنا۔ محمل قریشی کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کا خون کھولا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچتے وہ زوردار آواز میں گرجی، وہ بی بی جی، بس سوپ تیار ہے۔ نوری گھبرا کر کہتی پانی کا گلاس محمل کی طرف بڑھا گئی، جسے غصے سے دیکھتے سمینہ شاہ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے دور پٹک گئی تھی۔ نوری چیخ کر بولی، لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ محمل ایک دم سے جگہ سے اٹھی حیرانگی سے سمینہ شاہ کو دیکھنے لگی، جو شرر بار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ محمل ان کی بے بنیاد کی نفرت سمجھنے سے قاصر تھی۔ جب بھی وہ لب بھینچے اپنی گہری نیلی آنکھیں ایک پل کو موندتے خود کو پرسکون کرتے سمینہ شاہ کے اطراف سے گزرتی باہر جانے لگی، جب اچانک اس کا بازو شدت سے جکڑتے وہ اسے لمحوں میں اپنی سمت کھینچ گئی۔ محمل کا سانس بری طرح سے رکا تھا۔ ملازمین سانس روکے گھبراہٹ سے سمینہ شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ نیلی آنکھوں میں ہلکی سی خوف کی رمق تیری تھی۔ سانس بری طرح سے سینے میں اٹکا تھا۔ چھوڑ دیتی ہوں۔ سمینہ شاہ تمسا اڑاتی مسکراہٹ سے کہتی اسے زور سے پیچھے کو دھکا دے گئی۔ محمل کی چیخ بے ساختہ ہی بلند ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، باورچی خانے میں داخل ہوتے اسحاق آغا شاہ نے بھاگتے ہوئے اسے جکڑا تھا۔ سانسیں بری طرح سے رکی تھی، پورے چہرے پر خوف سا چھایا۔ محمل، اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جکڑتے وہ اسے گرنے سے پہلے ہی تھام گیا تھا۔ محمل، اپنی خوف سے بند آنکھیں اس کی آواز پر کھول گئی تھیں۔ نیلی آنکھوں میں دہشت کی رنگ سمیٹے اس نے اسحاق آغا شاہ کے سرد چہرے کو دیکھا۔ سائیں، وہ بھیگے نم لہجے میں بولی، جبکہ سمینہ شاہ کے چہرے پر تاریکی سی لہرائی۔ ٹھیک ہو تم؟ اسحاق اسے سہارے سے اپنے ساتھ لگاتے متفکرانہ انداز میں مستفر ہوا تھا۔ وہ آغا جان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ محمل کو وہاں نہ پاتے وہ باورچی خانے کی سمت آیا تھا، مگر محمل کی چیخ سنتے اس نے جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا اندر داخل ہوا، جہاں سمینہ شاہ محمل کو نیچے کی طرف دھکیل چکی تھیں۔
ہاں، محمل حواس باختگی کی کیفیت میں کہتی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اسال اس کے سر کو تھپکتے کاٹدار نظروں سے سمینہ شاہ کو گھورنے لگا، جن کے چہرے پر خوف و دہشت سا طاری تھا۔ انہیں ہرگز بھی علم نہیں تھا کہ اسال یوں اچانک آ جائے گا۔ نوری، محمل کو کمرے میں لے جاؤ، وہ سرد لہجے میں دھاڑا تھا۔ نعمت شاہ، جو نوری کے دودھ گرم کرنے کی غرض سے باورچی خانے کی سمت آئی تھی، وہ حیرت سے چونکی۔ سامنے کے حیران کن منظر کو دیکھ رہی تھی۔ محمل کے چہرے پر گھلی زردیاں دیکھ کر نعمت تعجب سے اسال کو دیکھے گئی، جس کے چہرے پر برفیلے تاثرات چھپے ہوئے تھے۔ نوری محمل کو لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ اسال، وہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسال کے اپنی طرف اٹھتے قدموں سے خائے ہوتے وہ ہلکا سا بولی تھی، آپ مجھے یہ بتائیں سمینہ شاہ، میری بیوی اور میری اولاد سے آخرکار آپ کو اتنا بیر کیوں ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس معصوم نے آپ کا؟ اسال کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہوئی تھی۔ وہ پہلے بھی صرف اور صرف بدر کی وجہ سے خاموش ہوتا، ورنہ جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کی سزا اسال آغا شاہ کی نظر میں بہت بھیانک تھی۔ نہیں، خبردار، جو آپ نے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کی تو وہ گرجا تھا۔ نفیسہ شاہ اس کی گرجدار آواز پر بھاگی بھاگی باورچی خانے میں آئی تھیں۔ سامنے کا منظر ناقابل فہم تھا۔ اسال کا یوں سمینہ شاہ پر غصہ ہونا اس کے لیے حیران کن سی بات تھی۔ آپ نے ختیجہ کے ساتھ مل کر میری بیوی کو اغوا کیا، اسے شایان شاہ کے سامنے لاوارثوں کی طرح پھینکتے آپ کی روح نہیں کانپی؟ آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا نہیں کہ آپ ایک ماں ہو کر، ایک عورت ہو کر بھی دوسری عورت کے ساتھ کیسے یہ سب کر سکتی ہے؟ اسال کی حیرت انگیز انکشاف پر سمینہ شاہ اور نعمت کے لبوں پر ہاتھ جمائے بے یقینی سے سمینہ شاہ کو دیکھے گئی، جو اچانک اپنا بھانڈ پھوٹنے پر خاصی گھبرائی تھی۔ آپ کا فیصلہ ہو کر رہے گا سمینہ شاہ، میں ایک بار پہلے آپ کو معاف کرنے کی بھول کر چکا ہوں، مگر اب نہیں کروں گا۔ آغا جان کے ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے میں آپ کو سزا سناؤں گا، تب تک آپ مجھے میری بیوی کے نزدیک تو کیا اسے دیکھتی ہوئی بھی نظر مت آئے۔ مجھے شہادت کی انگلی اٹھائے وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے انہیں سنجیدگی سے وارن کرتے باورچی خانے سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ دہلیز پر کھڑے بدر عالم شاہ کی سب سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اسال کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ جبھی وہ لب بھیچے بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا سمینہ، تم اتنا گر جاؤ گی۔ تم نے ہمیشہ بدر اور اسال میں فرق کیا، مگر میں خاموش رہی، مگر آج تم میرے ہی بچے کی اولاد کو، اس کی بیوی کو ختم کر دینا چاہتی ہو۔ آخر تمہاری نفرت کس حد تک ہے مجھ سے، میری اولاد سے، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ نفیسہ شاہ انہیں تعصب بھری نظروں سے دیکھتی غصے سے چلائی تھی۔ محمل کو حویلی سے اغوا کرانے کے پیچھے ختیجہ اور سمینہ شاہ کا ہاتھ تھا، یہ خبر ان کے لیے بالکل ہی حیران کن تھی۔ وہ مر کر بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ اپنی نفرت میں وہ دونوں اتنی اندھی ہو جائیں گی کہ ایک بے قصور لڑکی کے ساتھ اتنا سب کچھ کر گزریں گی۔ ڈرو خدا سے سمینہ، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنا سب کچھ گنوا بیٹھو۔ نفیسہ شاہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی، نعمت شاہ کا ہاتھ تھامے انہی قدموں سے باورچی خانے سے باہر نکلی تھی۔ سمینہ شاہ ان سب کے جاتے ہی اپنے چہرے پر آئے پسینے کو پوچھتی باورچی خانے سے باہر نکلی تھی۔ بدر دہلیز پر رکتے ان کی نظریں سامنے پڑے بدر عالم شاہ کو دیکھتے خوف سے پھیلی تھی۔ وہ گھبراہٹ زدہ سی سانس بمشکل لے پا رہی تھی۔ بدر کے چہرے پر چھائی سرخی ان پر یہ باور کرانے کے لیے کافی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ کیوں کیا آپ نے سب کچھ اماں سائیں؟ اس کی آواز آنسو کی آمیز سے بھیگ رہی تھی۔ آنکھوں میں پھیلتی غضبناک سرخیاں دیکھ کر سمینہ شاہ کا دل زندگی میں پہلی بار اپنی اولاد کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر ڈرا تھا۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں بدر کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرنے لگی تھی، جو ان کے لمس پر بے ساختہ ہی قدم پیچھے کو اٹھا گیا۔ بدر، میں سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے بیٹا، تم مجھ سے خفا مت ہو۔ وہ اس کے دور جانے پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ آج پہلی بار اولاد کو کھونے کا خوف ان کی آنکھوں اور ان کے چہرے پر گھر کر گیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے بدر کو اپنی طرف سے مطمئن کر لینا چاہتی تھی۔ میرے لیے میں نے کب کہا آپ سے اماں سائیں کہ آپ اسال آغا سے نفرت کریں؟ میں نے کب کہا آپ اس کی بیوی کو کسی غیر مرد کے آگے ڈالیں؟ کیا وہ اس حویلی کی عزت نہیں تھی؟ وہ بھی تو ایک عورت ہی تھی نا، آپ کی طرح۔ بدر، تم چپ کر جاؤ، سب سن لیں گے۔ وہ بھاگتی اس کے شانوں سے جکڑتے اسے آگے پیچھے دھکیلنے لگی، ایسا کرتے وہ کوئی پاگل دکھ رہی تھی۔ بدر نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو رگڑتے ان کے ہاتھ خود سے دور جھٹکے۔ روح بدر، جو بدر کو کمرے میں نہ پا کر باہر آئی تھی، اب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ سن لینے دیں سب کو، آپ بھی سن لیں اماں سائیں۔ جس لڑکی کو آپ نے نیز ذات سمجھا، اسے ایسی حالت میں ہوتے ہوئے بھی حویلی سے اغوا کرایا، اس لڑکی کی وجہ سے آج آپ کا بیٹا آپ کے سامنے صحیح سلامت ہے۔ بدر کی گرجدار آواز پر سمینہ شاہ نے سر نفی میں ہلاتے بھیگی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر کرب و رنج نمایاں تھا۔ یہی سچ ہے، وہ غیر لڑکی مجھے اپنی حویلی
حویلی تک لے کر گئی، میری حفاظت بالکل ایک بہن کی طرح کی، مگر مجھے کیا علم تھا کہ میری اپنی ہی ماں اس معصوم کے ساتھ اتنا سب کچھ کر رہی ہے۔ بدر نے درد سے پھٹتے دماغ سمیت کہتے جبڑے شدت سے بھیج ڈالے تھے۔ وہ ایک دم سے مڑا، اس کے مڑنے پر سمینہ شاہ اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ نہیں بدر، مجھ سے ناراض مت ہو میری جان، میں مر جاؤں گی۔ بدر ایسا مت کرو۔ ان کی چیخیں ساری حویلی میں گونج رہی تھی۔ روب، عباد شاہ سمیت کئی ملازم انہیں تعصب آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے کرتے وہ بھول گئی تھی کہ جو جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے۔ آپ کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے کہ آج کے بعد آپ ساری زندگی اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے ترسیں گی، جس کے لیے آپ نے اتنا سب کچھ کیا۔ وہ سرد سپاٹ لہجے میں کہتے انہیں خود سے دور کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سمینہ شاہ کا پورا وجود بے جان ہوا تھا، سیاہ آنکھوں میں خوف تیزی سے تیرنے لگا تھا۔ چلے روپ، دروازے کے قریب کھڑی روپ شاہ کا ہاتھ پکڑتے وہ مضبوط لہجے میں کہتا مڑا تھا۔ سمینہ شاہ پھر سے روتی ہوئی اس کے قدموں سے آ لگی تھی، مگر وہ ان کی ایک بار بھی پکار کو سنے بغیر اب تیزی سے باہر کی سمت بڑھا تھا۔ سمینہ، حویلی کی دہلیز عبور کرتے بدر عالم شاہ کے قدم اپنے باپ کی آواز پر تھمے تھے۔ اس نے مڑ کر سامنے دیکھا جہاں سمینہ شاہ ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ اماں سائیں، بدر پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ان کی سمت بڑھا تھا، جن کی آنکھوں سے کئی آنسو بہتے کنپٹی میں جذب ہوئے تھے۔ آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے مسٹر شاہ، مسلسل ذہنی دباؤ نہ تو آپ کی وائف کے لیے ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کے بچوں کے لیے۔ وہ ان کی کنڈیشن دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی ڈسٹرب ہے۔ اس حادثے کے بعد سے ہی محمل کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلے بیٹھتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ سال ہم وقت اس کے پاس ہی رہا تھا، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمل کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی، جس کے سبب وہ اسے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ سوری ڈاکٹر صاحب، کچھ دنوں سے ماحول کافی ٹینس رہا ہے، شاید اسی وجہ سے۔ اسال نظریں بیڈ پر لیٹی محمل پر گاڑے سنجیدگی سے بولا تھا، پھر بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، ان کا چوتھا ماہ چل رہا ہے۔ اسٹریس ان کی صحت کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر ڈیلیوری کے وقت اس کے انتہائی برے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر شائستہ اسے دیکھتے کافی سنجیدگی سے گویا ہی وہ بات گھما کر اسے تسلی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے آنے والے حالات سے پہلے ہی آگاہ کر رہی تھی۔ میں خیال رکھوں گا ڈاکٹر، آئندہ اسے کوئی اسٹریس نہیں ہوگا۔ اسال آغا شاہ گہری سانس بھرتے سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسے مزید چند ہدایت دیتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسال دھیمے قدموں سمیت بیڈ کی سمت بڑھا تھا۔ محمل قریشی کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں برچیاں سی چلی تھیں۔ وہ لب نیچے سے قریب بیٹھا، اس کا مخملی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے وہ ہونٹوں سے لگا گیا تھا، جانے انجانے میں ہی صحیح مگر اس کے اپنے ہی اس کے بیوی کی تکلیف پہنچانے کا باعث بن رہے تھے۔ وہ خود مضطرب سی کیفیت میں بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ موبائل فون کی بیل پر اس سال ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ موبائل فون نکالتے اس نے کال اٹھاتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو سردار، وہ دانیال جعفر کوٹری سے بھاگ گیا ہے، وہ حویلی میں ہی کہیں چھپ گیا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ بھاگا کیسے؟ اسال لمبے لمبے ڈگ بھرتے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سردار سائیں، ہم اسے انجیکشن لگانے والے تھے کہ وہ ہم سب کو مار کر بھاگ گیا، مگر ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کیے، وہ حویلی سے باہر نہیں گیا۔ سیکیورٹی ڈبل کر دو یاسر، کسی بھی صورت وہ حویلی سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ میں آتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بھیجتے وہ سرد لہجے میں کہتے کال کاٹتے ڈاکٹر نے کیبن کی طرف بڑھا۔ بدر چچی کیسی ہیں؟ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ بدر عالم شاہ نفیسہ شاہ کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ روپ تب سے ہی متفکر تھی، جبھی تھوڑی دیر بعد اسے کال کی وہ فوراً سے اٹھا لی گئی تھی۔ روپ ٹھیک نہیں ہے روپ، دعا کریں، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بتا رہے ہیں فی الحال۔ بدر گہری سانسیں بھرتا دیوار سے سر ٹکا گیا تھا۔ ایک مصیبت ختم ہوئی تھی تو دوسری پڑ گئی تھی۔ آپ پریشان نہیں ہو بدر، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ روپ اسے تسلی دیتے کال کاٹ گئی تھی۔ مان دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر مڑی، سیاہ آنکھوں میں حیرت سمیٹی تھی۔ روپ بات ہوئی بدر سے، چچی جان کیسی ہیں؟ نعمت متفکر سی اندر داخل ہوئی تھی۔ روپ اسے دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ پریشان مت ہو میری جان، ایسی حالات میں ٹینشن تمہارے اور بیبی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نعمت اسے گال پر ہاتھ ٹکائے فکر مندی سے بولی تھی۔ کیسے ٹینشن نہ لوں میں نعمت؟ وہ شخص جو میرا اتنا کرتا ہے، میرے لیے ساری دنیا سے لڑ گیا، آج وہ اتنا پریشان ہے۔ چچی کا یہ روپ بدر کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ روپ بہن کو دیکھتے متفکر لہجے میں بولی تھی۔ نعمت اسے پریشان دیکھ کر سر جھٹک کر مسکرائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بہن جو کبھی بدر عالم شاہ کو دیوانوں جیسے انداز پر شدید غصہ ہوتی تھی، آج وہ خود ہی اس کی دیوانی ہوئی بیٹھی ہے۔ نعمت اسے شانوں سے جکڑتی تھوڑ اسے کندھے پر ٹکائے شریر لہجے میں بولی تھی۔ روپ آسودگی سے مسکرائی۔ تب میں انجان تھی نعمت کہ خدا نے بدر عالم شاہ کو میری خوشیوں کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، مگر اب میں اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزار ہوں کہ اس نے بدر عالم شاہ کو میرے نصیب میں بنایا۔
نعمت خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اپنی بہن کو خوش اور مطمئن پا کر وہ دل سے پرسکون ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو سب کچھ، تم تھوڑی دیر ریسٹ کرو، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بدر سب ہینڈل کر لے گا۔ نعمت اسے خود سے لگائے بیڈ تک لے گئی تھی۔ روح اس کے اصرار پر خاموشی سے بیڈ پر لیٹے آنکھیں موند گئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نعمت اسے سلاتے خود کمرے میں سے باہر نکل گئی۔ نعمت اسے نکلی تھی، وہ چادر میں سر ڈھکے پلر کے پیچھے چھپا کھڑا تھا، پورے وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے وہ چوکس سا آگے پیچھے دیکھ رہا تھا، جب اچانک اس کی نظر لاؤنج سے ایک کمرے کی طرف جاتی نعمت شاہ پر پڑی تھی۔ دانیال کا سانس بے ساختہ ہی تیز ہوا تھا، خشک ہونٹوں پر بے اختیار ہی روپ شاہ کا نام نکلا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا، جو یقیناً اسحاق آغا شاہ کی کچھ لگتی تھی۔ دانیال نظریں بچاتے چھپتے چھپاتے اس کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آج کسی بھی طرح روپ سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتا تھا۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دانیال جعفر بے ہنگم ہوئی سانسوں کے بیچ اندر داخل ہوا تھا، جہاں اس کی پہلی نظر بیڈ پر بیٹھی نعمت شاہ پر پڑی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے نعمت نور کو تھپکتے ایک دم سے مڑی تو اس کی نگاہ سامنے کھڑے انجان شخص پر پڑی، جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نعمت کے ہاتھوں کی حرکت پل میں تھمی، ہونٹ نیم وا تھے۔ وہ سیاہ آنکھوں میں حیرت انگیز رنگ دیے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال جعفر جو دیوانہ وار اسے دیکھ رہا تھا، اچانک ان سرمئی آنکھوں میں والہانہ محبت کی جگہ حیرت اور بے چینی نے سمیٹ لی۔ کون ہو تم؟ وہ دو قدم قریب ہوتے بے چینی سے مستفر ہوا۔ نعمت شاہ کے گال پر وہ خوبصورت تل تو کہیں بھی موجود نہیں تھا، جو اس کے روپ کے چہرے کی خوبصورتی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ آپ بتائیں، آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ نعمت نور کو چھپانے کی کوشش کرتے اب دانیال کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے استفسار کرنے لگی، جس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میں جو بھی ہوں، مجھے بتاؤ، روپ کہاں ہے اور تم کون ہو؟ نچلے ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتے وہ روپ شاہ کی بابت پوچھنے لگا۔ دل کی بے قراری ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہاں سے بھاگنا اس کے لیے ناممکن ہے، اس کی موت بھی شاید قریب تھی، مگر وہ کیا کرتا اپنے اس بے قرار دل کا، جو صرف اور صرف روپ شاہ کو دیکھنے، اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے مچل رہا تھا۔ تم روپ کو کیسے جانتے ہو؟ نعمت بیڈ سے اٹھتے اسے روبرو ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا زخموں سے چور شخص یقیناً اس حالت میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے نقصان پہنچا پاتا۔ وہ ان آنکھوں میں جو رنگ نعمت شاہ دیکھ رہی تھی وہ ناقابل فہم سے تھے۔ بس جانتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ دانیال دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے اس کی جانب قدم بڑھا گیا، جس پر نعمت ڈر کے پیچھے ہوئی تھی۔ دانیال پاگلوں کی طرح آگے پیچھے دیکھتا ایک دم سے ٹیبل کی سمت بڑھا تھا۔ فروٹ باسکٹ میں پڑی چھری اٹھائے وہ لمحوں میں نعمت شاہ کو قابو کیے اس کی گردن پر چھری رکھ گیا تھا۔ مان کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ نعمت شاہ کی سانسیں جو سینے میں اٹکی ہوئی تھیں، وہ کمرے میں داخل ہوتے اسحاق کو دیکھ کر ایک دم سے تیز ہوئی تھیں۔ دانیال نے سرخ نفرت بھری نگاہوں سے اسحاق آغا شاہ کو دیکھا تھا، جو تقریباً اسے ساری حویلی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اب ہانپ سا گیا تھا۔ وہیں رک جاؤ لڑکے، خبردار تم نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا ورنہ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ دانیال جعفر اسحاق آغا شاہ کو وحشت بھری نظروں سے دیکھتا غرایا تھا۔ وہ ابھی تک اسحاق آغا شاہ کا نام نہیں جان سکتا تھا، مگر اب اسے سامنے دیکھ کر اسے جان سے مارنے کا دل چاہا تھا اس کا۔ اسحاق لب بھیجے نعمت کو دیکھتے اب بستر پر سوئی ہوئی نور کو دیکھنے لگا۔ بس سچ شکر تھا کہ وہ معصوم پری اب تک سوئی ہوئی تھی۔ اسحاق گہری سانس بھرتے الٹے قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اسے کسی بھی طرح کمرے سے باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ کم از کم نور سیف ہو سکے۔ اس کی سوچ کے مطابق دانیال جعفر کی گردن پر چھری رکھے وہ باہر نکلا تھا۔ اسحاق اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتا پیچھے وہ قدم اٹھاتا ایک دم سے رکا۔ دیکھو، تم میری بہن کو چھوڑ دو، باہر میری گاڑی کھڑی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی تمہیں نہیں روکے گا۔ اسحاق لب بھیجے اس سے تسلی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، تم مجھے بھیجو گے؟ ہاں تو نہیں لڑکے، اب مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ وہ سرد نفرت آمیز نگاہیں اسحاق پر گاڑے دھاڑا تھا۔ پورا جسم درد سے چور تھا، مگر محبت کا روگ اس کی عقل پر ہزار پردے ڈال چکا تھا کہ اسے اپنی آگے کھڑی موت تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اسحاق کے ہاتھ کی مدد سے باہر سے آتے بدر عالم شاہ کو وہیں پر رک جانے کا اشارہ کیا، جو سامنے کے حیرت انگیز مناظر دیکھ کر بے حد متعجب ہو رہا تھا۔ ملازمین کے ساتھ ساتھ نفیسہ شاہ بھی اب باہر نکل آئی تھیں، مگر ہر کوئی اس دل دہلانے والے منظر پر اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کسی میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے روپ چاہیے، میری روپ شاہ، بتاؤ کہاں چھپا رکھا ہے تم نے میری جان کو؟ اوے لڑکے، کہاں ہے روپ؟ بتاؤ مجھے ورنہ میں اس لڑکی کا گلا کاٹ دوں گا۔ دانیال اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دانت پیستے نعمت شاہ کی گردن پر چھری کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں غراہٹ اور جنون محسوس کرتے ہی ہر کسی کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی رہ گئی
تھی۔ شور کی آواز پر کمرے سے باہر آتی روح شاہ کے قدم ان لفظوں پر ایک دم سے تھمے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں بے یقینی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ یکلخت اس کے سامنے نعمت کی گردن پر چھری تانے کھڑے دانیال جعفر کو دیکھ کر اپنے ہونٹوں سے نکلتی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں حد درجہ پھیلی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی جب اس کا ہاتھ میز پر پڑے گلدان سے جا لگا۔ گلدان کے ٹوٹنے کی آواز نے فضا میں دل دہلا دینے والے ارتعاش پیدا کیا تھا۔ ہر کسی نے مڑتے روح شاہ کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ دانیال جعفر کی بے تاب نظریں اس حسین مکھڑے کو دیکھتے ہی چمکی تھیں۔ زخمی لبوں کو کونے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ بدر مٹھیاں بھیج سے روح شاہ پر ایک گھٹیا شخص کی نظریں برداشت کر رہا تھا۔ سبز حسین آنکھوں میں آگ کے دہکتے الاؤ جل پڑے تھے۔ روح شاہ لرزتے وجود کے ساتھ بمشکل سے گہری سانس بھرتے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ روح نعمت کے ہونٹ بے ساختہ ہی گھبراہٹ سے پھڑ پڑائے۔ اسے اپنی نہیں اپنی بہن کی فکر ہوئی تھی جو ایسی حالت میں مسلسل ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہی تھی۔ دانیال یکبارگی نعمت کو چھوڑتے دیوانوں کی طرح چھری پھینکتے روح کی طرف بڑھا تھا، مگر اسے بڑھتے قدموں کی فضا میں چیرتی ہوئی گولی نے روکا تھا۔ گولی دانیال کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ وہ خون آلود کندھوں کو جکڑتے بھاگتا ہوا اسے قریب گھٹنوں کے بل جا بیٹھا۔ روح شاہ کی خوف سے بڑھتی دھڑکنیں اسے قریب ہو کر بیٹھنے پر سست ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں خوف سا تیرا روپ وہ سیاہ تل کو دیکھتے دانیال کے ہونٹ پھڑپڑائے۔ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی بند پڑتی آنکھوں میں ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہا۔ روح ٹرانس کی کیفیت میں خود میں سمٹی بیٹھی تھی۔ بدر عالم شاہ اسے لمحوں میں باہوں میں بھر کر دانیال جعفر کے سائے سے بھی دور کر چکا تھا۔ دانیال کے لڑکھڑا کر پیچھے کو گرتے وجود کو سپاٹ نظروں سے دیکھتے زرار پاشا خان نے اپنی پسٹل پینٹ میں اڑسی ہاتھ کے اشارے سے وہ نعمت کو اپنی جانب بلا چکا تھا جو بھاگ کر آنسو پوچھتے اس کے سینے سے لگی نفیسہ شاہ بدر کے پیچھے ہی کمرے میں بھاگی تھی جہاں وہ روح کو لے کر گیا تھا۔ چلو خانم، اس کے نازک ہاتھ اپنی مضبوط ہاتھوں میں لیتے وہ ایک ہاتھ سے دانیال جعفر کو ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا بولا تھا۔ نعمت شاہ اس کے سائے میں محفوظ ہوتی گہری سانس بھر کر سر ازبات میں ہلا گئی۔ تمہارا سامان پہنچا دیا گیا ہے سالے صاحب، اب ہمیں اجازت دیں۔ میری پرنسس کا خیال رکھنا، ہم دونوں تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ داہنی آنکھ ونک کرتے وہ دلکشی سے بولا تو اسال نے مدھم مسکراہٹ سے سر ازبات میں ہلایا۔ وہ اسے پیچھے تک زیادہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ سر نفی میں جھٹکتے وہ اب نور آئینہ کو لینے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اونچے نیچے راستوں سے ہوتے گاڑی ایک اونچی ڈھلان پر جا رہی تھی۔ نعمت شاہ ٹکی باندھے سوالیہ نظروں سے زرار پاشا خان کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر نکلتے وہ جیپ کے پچھلے حصے میں بند پڑے دانیال جعفر کو کچی زمین پر پھینک گیا۔ نعمت یہاں آؤ، اس کی پکار پر نعمت جیپ سے باہر نکلی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں سوال سمیٹے وہ اس کے روبرو ہوئی، جس میں پھر سے اس کا ہاتھ بڑے حق سے تھامے اسے قریب کیا۔ دیکھو یہ دانیال جعفر ہے۔ زرار نے دانیال کی طرف اشارہ کیا۔ نعمت اب بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے شوہر کا قاتل، تمہارے شوہر ساحر شاہ کو اس نے مارا ہے، وہ بھی بہت بے دردی سے۔ زرار سرد نگاہوں سے نعمت کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی۔ ان حسین آنکھوں میں ایک عرصے کے بعد ساحر شاہ کا عکس دکھا تھا اسے۔ وہ انتہائی تکلیف دے گیا تھا اسے۔ وہ زندگی کے اس راستے پر تھا جہاں اس کی محرم کی سنگت اس کے لیے لمس اس کی موجودگی میں اسے ہی کمی بھلا دی تھی۔ وہ اپنے خدا کے دیے پر راضی ہو چکا تھا اور نعمت شاہ کو پا کر مکمل بھی۔ زرار اس سے چند قدم دور ہوا تھا۔ آج اسے پہلی بار اس نے سہارا نہیں دیا تھا۔ اس نے گرتے آنسوؤں کو وہ بعد میں اپنے لبوں سے چن لیتا، مگر آج آخری بار اس کا رونا ضروری تھا۔ اب یہ تم پر ہے، تم اس شخص کو کیسی موت دینا چاہتی ہو، کیونکہ یہ تمہارا اور تمہاری بیٹی کا مجرم ہے۔ زرار اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ساری بات اس پر ڈال گیا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اس پر یہ آشکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ ساحر شاہ کا دوست ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نعمت کبھی بھی یہ سوچے کہ زرار پاشا نے اس سے ترس کھا کر شادی کی۔ وہ ساحر شاہ سے غیر شناسائی تو برداشت کر لیتا، مگر نعمت کی آنکھوں میں تکلیف وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرار نے پسٹل نکالتے اس کے سامنے کی، جسے اس نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے۔ نعمت تھام گئی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس شخص نے کیوں مارا اس کے شوہر کو۔ وہ جانتی تھی وہ جس شعبے سے تھا، وہ پھر جس طرح سے یہ کام کر رہا تھا، اس کے لاکھوں دشمن تھے۔ قرار کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے یہ دل فریب منظر دیکھ رہا تھا، جبکہ دانیال جعفر ساحر شاہ کی بیوی کو پہلی بار دیکھتا اس تاریک رات میں جا پہنچا تھا جب اس نے بڑی آسانی سے اپنا کام مکمل کیا تھا۔ نعمت شاہ کی آنکھوں کے سامنے ساحر شاہ کے خون سے لت پت لاش لہرائی۔ اس کی بند آنکھیں سسرال کا ہر ایک ظلم و ستم، اپنی معصوم بچی کی بھوک پیاس سے تڑپتی حالت، راتوں کو اپنی عزت بچانے کو چھپ چھپ کر گرمی میں ایک کونے میں لگ کر بیٹھے رہنا، کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے۔ فقط ایک شخص کے جانے سے اس کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ ساحر شاہ کے جاتے جاتے اس
اس کی زندگی کے سارے رنگ لے گیا تھا، وہی رنگ جنہیں زرار پاشا خان ایک ایک کر کے بنا بتایا ہوئے بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید زرار پاشا خان کے سوا یہ کام کوئی دوسرا کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نعمت کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتے زرار نے پیچھے سے اسے اپنے مضبوط حصار میں بھرا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھتے وہ پسٹل پر گرفت مضبوط کر گیا۔ دانیال جعفر کی آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے محبت سے چمک رہی تھیں اب موت کے خوف سے تاریک پڑی تھیں۔ وہ خوف سے کالا پڑ گیا، گردن ایسے نفی میں ہلائی جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ شاید موت کا خوف انسان کی حیثیت ایسے ہی چھین لیتا ہے جیسے اس وقت اس نے چھین لی تھی۔ باہر ہاتھ کو برابر کر کے سیدھے ماتھے کے بیچوں بیچ نشانہ لگاتے وہ زرار نعمت کو گائیڈ کرتے اپنی نفرت بھری نظروں سے اسے گھورتا گیا۔ اب اسے دانیال اور رینا سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ اس کی آرمی اس شخص کو زندہ مانگ رہی تھی جو کہ زرار پاشا خان ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ ریزائن کر چکا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی بیوی اور بیٹی کو تحفظ دینا تھا، جو کہ صرف اور صرف اس کی موجودگی میں ہی ممکن تھا۔ رمینا اور دانیال جعفر کے سارے ثبوت وہ اپنے آفیسر کے حوالے کر چکا تھا۔ صبح سے ہر اڈے پر ریڈ پڑ چکی تھی۔ دبئی میں بیٹھے کتنے ہی مافیا گینگ کے خلاف مہم چل پڑی تھی۔ پاکستان کے چھوٹے سے بڑے ہر شہر ہر گاؤں کی فوج نے انڈر کور کر کے تحقیق شروع کر دی تھی۔ اب دانیال جعفر کی تلاش جاری تھی، جو آج اس کی موت پر ختم ہو جاتی۔ نعمت کی آنکھ سے گرتے آنسوؤں کے ساتھ ہی فضا میں ٹھاک یہی زوردار آواز گونجی۔ نعمت ڈر کر زرار پاشا خان کے سینے سے جا لگی تھی۔ زرار اس کے روتے ہوئے وجود کے گرد حصار باندھتے اب پے در پے دانیال جعفر کے ماتھے پر کئی فائر کر چکا تھا۔ اس کا تڑپتا ہوا وجود ایک دم سے سن پڑ گیا۔ فضا میں گہری خاموشی چھائی تھی، موت جیسی خاموشی۔ اوہ بیبی، چپ ہو جاؤ ماموں کی جان، کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ زرار اور نعمت کو نکلے 4 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ روپ شاہ کو ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکی تھی اور اب پہلے سے بہتر تھی۔ بدر ہم وقت اس کے قریب بیٹھا، جبکہ ایصال نور کو ساتھ لے جا کر محمل کے گھر واپس لا چکا تھا، جو کب سے بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے بیٹھی ماموں اور بھانجی کی جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے حساب سے نور آئینہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے ایصال آغا شاہ پسند نہیں آیا تھا، اور شاید اس کے پیچھے کی اصل وجہ اس کا باپ زرار پاشا ہی تھا، کیونکہ ان 4 گھنٹوں میں اس نے اپنے باپ کی کسر پوری کر دی تھی۔ اور تو اور ایصال کو وہ نعمت سے زیادہ زرار کی ہی بیٹی لگ رہی تھی۔ یار یہ چپ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بکھرے بالوں والا شہزادہ اب بھی انتہائی نرم لہجے میں بول رہا تھا، مبادا کسی جھنجھلاہٹ یا اکتاہٹ پر نور آئینہ کو برا نہ لگے۔ آسمانی رنگ کے سوٹ پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے وہ بکھرے حلیے میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ شاید اسے بھوک لگی ہو۔ سائیں محمل کی نظریں اس کی گھنی بہوؤں سے ہوتے کوہنیوں تک فولڈ آستینوں تک گئی۔ سیاہ بالوں سے ڈھکی سفید بازو انتہائی پرکشش لگ رہے تھے۔ ایصال نے منہ لٹکائے اپنی بیوی کو دیکھا، جو یقیناً اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں مجھے دے دیں، مگر آپ کو ہی ضد چڑھی ہے کہ میں خود چپ کراؤں گا۔ محمل اس کے چہرے پر تھکان بڑھتے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان نیلی آنکھوں کی مسکراہٹ پر اس سردار کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ نور کو بھول کر اب محمل کو گھور گھور کر والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ گلابی ہونے لگا تھا، جبکہ نور آئینہ جو کب سے اس کی توجہ پر روئے جا رہی تھی، اب اس کے گردن موڑ کر کسی اور کو دیکھنا اسے سخت برا لگا تھا۔ وہ اب کی بار وہ ایسے چیخی تھی کہ ایصال کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ ایصال ہڑبڑا پڑا۔ اس کی ہڑبڑاہٹ پر محمل قریشی کا پرسوز سا قہقہ کمرے کے خوبصورت ماحول میں بکھرا۔ ایصال ناک سکیڑتے فوراً سے اس سے آفت کی پڑیا کو اپنی بیوی کی گود میں ڈال گیا، جو پہلے تو ہونٹ ڈھیلے کر کے بس رونے لگی تھی، مگر پھر محمل کی میٹھی آواز اور سب سے بڑھ کر ان نیلی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے کسی گڑیا کی طرح ایک ہی موشن میں ٹکور ٹکور محمل کو گھورنے لگی۔ محمل نے آنکھیں پھیلائے داہنی آئیبرو اچکا کر سوال ایصال کو دیکھا، جو پہلے ہی گھٹنوں پر ہاتھ ٹکائے جھک کر اس کے تاثرات بڑے جگرے سے نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ برداشت بھی کر رہا تھا۔ نور، خبردار، یہ آنکھیں صرف میری ہیں، تم اسے ہرگز نہیں دیکھ سکتی، میری بیوی۔ چلو اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو۔ ایصال آغا شاہ کو اچانک اس چھوٹی سی 6 ماہ کی بچی سے جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جھٹ سے اپنا چوڑا ہاتھ نور کی آنکھوں کے سامنے رکھتے اپنے تئیں بڑی سنجیدگی اور سختی سے بولا تھا۔ نور اپنے سامنے ایصال کے ہاتھ کو دیکھتے پہلے حیران ہوئی، پھر گردن اٹھا کر ایصال کو دیکھا۔ اس سے اگلے ہی پل وہ گلا پھاڑ کر رو دی تھی۔ ایصال نے گھبرا کر ہاتھ ہٹایا تو اسی لمحے اس کا رونا رک گیا۔
وہ پھر سے ایک ہی پوزیشن میں جیم ہو کر اس کی خوبصورت بیوی کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ محمل اس چھوٹی سی بچی کی حرکتوں پر خوشی سے زیادہ شوق تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 8-9 ماہ کی معصوم بچی ہے، اور اس کی حرکتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس پر ماں سے زیادہ باپ کا اثر ہو رہا تھا۔ وہ ہو بہو باپ کی کاپی بن رہی تھی، جس چیز سے منع کرو وہ کام اتنی سی عمر میں بھی کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں۔ اسال لبوں پر زبان پھرتے اپنے چہرے پر اضطراب سے ہاتھ پھرتا موبائل فون نکال گیا۔ وہاں ان کے کمرے پر دستک ہوئی تھی۔ اسال نے بنا ایک لمحے کی تاخیر کے نور کے محمل کی گود سے اٹھایا اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ اس کی سوچ کے مطابق نور کا باپ پہلے سے کھڑا تھا۔ یہ لو اپنی بیٹی اور جاؤ ریسٹ کرو باپ بیٹی۔ اسال ماتھے تک ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ اس کے انداز پر زرار پاشا خان کی رگ رگ میں کمینی سی خوشی دوڑی، یعنی اس کی بیٹی نے پیچھے سے اس کی جگہ بھرپور طریقے سے سنبھالی تھی۔ زرار چٹا چٹ نور کو چومتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیے اسے خود سے لگا گیا، جو اس کی گردن پر ننھی باہیں حائل کرتے اس کا اپنا سر اسے کندھے پر رکھ چکی تھی۔ جاؤ، معاف کیا عظیم سردار، ایک بچی کو سنبھال نہیں سکتے؟ ویسے سنبھالو گی بھی کیسے تم؟ یہ کسی عام انسان کی بیٹی نہیں، زرار پاشا خان کی بیٹی ہے، باپ پر گئی ہے ماشاءاللہ سے۔ زرار کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اسال نے اس طرز تخاطب پر اسے سرد نظروں سے گھورا تھا۔ وہ لب دبائے اسے سلیوٹ کرتے ہنستا ہوا نعمت کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اور ایک رات اسے اپنے سسرال میں قیام کرنا پڑ رہا تھا۔ وجہ اپنے دادا سسر سے ملنا بھی تھا، جس سے شاید ہی کوئی واقف تھا۔ السلام علیکم امو، کیسی ہیں آپ؟ وہ بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے محبت بھرے لہجے میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ زرتاج خان کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس نے شائستگی سے حال احوال پوچھا۔ نظریں کافی تیزی سے اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ وعلیکم السلام ماڑا بچہ، ہم تو ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ یہ سواری کہاں سے آ رہا ہے؟ پورے 2 دن سے تم حویلی سے غائب ہے۔ زرتاج خان ہاتھ میں پکڑے کڑھائی کے سامان کو واپس پلنگ پر رکھتے اب پوری طرح سے اس کے جانب متوجہ ہوئی تھی، جو گہری سانس بھرتے ماں کے قریب ٹک گیا تھا۔ امو ضروری کام سے گیا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ بتائیں آپ کی لاڈلی بہو کہاں غائب ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ اپنے مضبوط بازو پلنگ کی پچھلی سین پھیلا کر رکھتے وہ اپنے سیاہ پرکشش آنکھوں سے اب اپنے اوپر کمرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، جو صحن کے اس حصے پر قدرے مشکل ہی تھا۔ وہ تو کمرے میں سو رہا ہے، کافی اداس ہے گل، تم اس کو یوں چھوڑ کر مت جایا کرو خان، وہ ابھی بچہ ہے، تم اسے نرمی سے سنبھالو۔ جی امو، ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ 1-2 دن تک اسے کہیں گھمانے کے لیے لے جاؤں۔ کافی وقت ہو گیا ہے شادی کو، مگر ابھی تک میں اسے سیر و تفریح کے لیے بھی نہیں لے کر جا سکا۔ گلمین خان کے ذکر پر ہی اس کی آنکھوں میں خمار چھایا تھا، دل اسے دیکھنے کو بیتاب ہوا۔ یہ تو بہت اچھا بات ہے سکندر خان، تم ایسا کرو اپنے کمرے میں جاؤ اور سامان باندھو بس۔ زرتاج خان تو سنتے ہی اسے جانے کی حامی بھر چکی تھی، جو ان کی جلد بازی پر گہرا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی آرام کریں، میں چلتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا ان کے قریب سے اٹھا۔ وہ کافی دیر تک مردان خانے میں داجان اور اسفندیار خان کے پاس بیٹھا رہا، جو اسحاق آغا شاہ سے بڑھتے اپنے رویے کے لیے سخت نادم تھے اور اب کسی بھی طور اس سے معذرت کر لینا چاہتے تھے کہ دارون کافی دیر تک انہیں پرسکون کرتا اب اٹھ کر زنان خانے کی طرف آیا تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتے اس کی سوچوں کا محور صرف اور صرف گلمین خان کی ذات تھی۔ دروازے کی نوب گھماتے اس نے دوسرے ہاتھ پر اپنے بلیو کوٹ کے اوپری بٹن کھولے۔ سفید شرٹ کی بٹن کھولتے ہی وہ گہری سانس بھرتے اندر داخل ہوا۔ اس کا کسرتی وجود نیلے پینٹ کوٹ میں خاصا جچ رہا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی پوری طرح سے ماحول میں چھائی ہوئی تھی۔ کوٹ اتارتے اس نے صوفے کی طرف پھینکا، نظریں پورے کمرے کا جائزہ لیتے واش روم کے بند دروازے پر جا رکی۔ واش روم پر پانی گرنے کی آواز سے وہ سمجھ چکا تھا کہ محترمہ شاور لے رہی ہیں۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے پاؤں جوتے کی قید سے آزاد کی، شرٹ کے باقی کے بٹن کھولتے وہ سر صوفے کی پشت سے ٹکائے، اپنے تھکن سے چور آنکھیں میچے گہری سانسیں بھرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ زارون نیند کے غلبے کے باوجود بھی اپنی پوری آنکھیں کھولتے سامنے دیکھے گیا۔ جہاں واش روم سے نکل کر روم میں داخل ہوتے گلمین خان پر ایک نگاہ ڈالتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں حد درجہ پھیلی۔ نیند کی جگہ اب سیاہ آنکھوں میں خمار کی سرخی تیزی سے بڑھی تھی۔ وہ گردن پر ہاتھ پھرتے اب سختی سے لب بھیجے اپنی مسکراہٹ پر ضبط کر گیا تھا، جبکہ نظریں دیوانہ وار اپنی معصوم بیوی پر ٹکی تھیں، جو زارون سکندر خان کی لوز نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ گرے شرٹ اور گرے ہی ٹراؤزر میں گلمین خان کا نازک وجود پوری طرح سے چھپ چکا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ زارون بنا پلکے چپکائے اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جو اس کی موجودگی سے سرے سے انجان اب آئینے کے سامنے رکتے اپنے بھیگے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ سنہری بالوں سے ہوتے زارون سکندر خان کی نظریں اس کے سراہی دار شفاف گردن پر اٹکی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتے بنا آہٹ کیے اٹھا، قدم در قدم چلتے وہ اس کے پیچھے جا رکا۔ اب آئینے سے گلمین خان کے پیچھے زارون سکندر خان کا عکس نمایاں ہوا تھا، ایک خوبصورت ترین منظر جسے دیکھتے ہی گلمینے کے ہاتھوں کی
گردش پل بھر میں تھمی تھی، سنہری آنکھوں کی جنبش زارون کے دل کو بے قرار کر گئی تھی۔ وہ اسے لمحوں میں جکڑتے اپنے دونوں ہاتھ گلمین خان کے پیٹ پر باندھے سے شدت سے سینے میں بھیجتے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اب بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا نازک وجود اب ہلکا ہلکا سا لرز رہا تھا۔ زارون وہ لب تر کرتے اٹکی تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آج یوں واپس آئے گا، اور اب اسے اپنی غلطی پر خاص شرم اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیوں اس کا لباس پہنا؟ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری جان کی میری واپسی پر تم یوں میرا استقبال کرو گی۔ یقین جانو ساری تھکن اتر گئی تمہیں یوں دیکھ کر۔ وہ اس کے دہکتے انار ہوئے گال پر بوسہ دیتے گمبھیر سرگوشی نما لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے کے بوجھل پن پر گلمین خان کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سڑسڑاہٹ سی دوڑی تھی۔ نہیں تو وہ بس ایسے ہی پہنا۔ وہ ایک پل کو اسے دیکھتے دوسرے ہی لمحے ان نظروں سے خائف ہوتے نظریں چرا کر بولی۔ اس کا یوں شرمانا زارون کو مزہ دے رہا تھا، وہ اسے لمحوں میں گھماتا اپنے سینے سے بھیج گیا تھا۔ آنکھیں موندے وہ کافی دیر تک اس خوبصورت احساس، اس لمس خوشبو کو خود میں اتارتا رہا تھا جس نے 2 دن سے اس کا چین قرار لوٹ رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، تم اپنی خان کو بہت بری طرح سے مس کر رہی تھی، اس لیے میرا ڈریس پہنا۔ نو وری، اب سے یہ خان تمہیں اتنا سا بھی موقع نہیں دے گا خود کو مس کرنے کا، کیونکہ اب سے یہ خان تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہونے والا ہے، بہت قریب۔ اسے خود سے لپٹائے معنی خیز بے باک سرگوشیوں پر اتر آیا تھا، جبکہ گلمین خان اس کے حصار میں آنکھیں موندے خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس حصار سے رہائی ناممکن ہے، اب اسے ہمیشہ اسی طرح سے اس خان کے جنون کو تا عمر سہنا تھا۔ اب آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں میری جان، یقین جانے مجھے اچھا لگے گا اگر آپ خود اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کریں۔ کوہنی فولڈ کرتے تکیے پر ٹکائے وہ مسلسل اپنی نرم گرم نگاہوں کے حصار میں اسے رکھتے اب سرگوشی نما آواز میں جھک کر بولا تھا۔ اس کی آواز پر روپ شاہ کی پلکوں میں لرزش سی ہوئی، سفید چہرے پر سرخیاں سی گھل رہی تھی۔ بدر کا ایک ہاتھ مسلسل اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلا رہا تھا۔ بدر ایک یکٹک دیکھتے اچانک سیدھا ہوتے اس سے قریب لیٹا، ایک ہاتھ اسی کمر کے گرد لپٹائے وہ اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ روپ کے وجود میں اب ہلکی ہلکی سی لرزش ہونے لگی تھی، یقیناً وہ رو رہی تھی۔ لب بھیجتے بدر عالم شاہ نے اسی کمر کو اپنے مضبوط بازو میں سہلایا۔ روپ، اگر آپ نے رونا بند نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ انگلیوں کو پوروں سے اس کے گالوں پر گرتے آنسو صاف کرتے سنجیدگی سے بولا تو اگلے ہی لمحے وہ اپنی بھیگی سرخ آنکھیں کھول چکی تھی۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے، اس گھٹیا شخص نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، مجھے کوئی بات نہیں بتاتے، کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ بدر لب دبائے اپنی چھوٹی سی جان کو دیکھ رہا تھا جو اتنی سی بات پر روئی جا رہی تھی۔ جو بھی ہوا اب تو میں ٹھیک ہوں نا، آپ کے سامنے ہوں، پھر بھی یوں رو کر مجھے تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے آپ کے یہ آنسو آپ کے بدر عالم شاہ ہرگز دیکھ نہیں سکتا؟ 2 انگلیوں کی مدد سے اس کے جھکی ہوئی تھوڑی اٹھائے وہ مخمور آنچ دیتے لہجے میں بولا تھا۔ روح اس کی گہری نگاہوں کی تپش پر سرخ پڑتی نظریں جھکا گئی تھی۔ بدر عالم نے جھکتے اس کے رخسار پر جگمگاتے سیاہ تل پر اپنے لب رکھے تھے۔ روپ اور بھی سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ میرے پیپرز آ رہے ہیں روپ، کیا ارادہ ہے؟ چلے ایک بار پھر سے شہر؟ انگوٹھے کی مدد سے اس کے دہکتے رخسار کو سہلاتے وہ لب دبائے شریر لہجے میں مستفر ہوا۔ اس کی سوچ کے عین مطابق وہ فوراً سے اپنی آنکھیں پھیلائے اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ ہرگز بھی نہیں، نہ تو میں جاؤں گی اور نہ ہی آپ کہیں جائیں گے۔ اس کی قمیص کو گریبان سے جکڑتے وہ سختی سے بولی تھی۔ بدر اس کے تحکم بھرے انداز پر گہری سانس بھرتے ناک اس کی چھوٹی سی ناک سے جوڑے اسے مزید خود میں سمیٹ گیا۔ وہ شاور لے کر کمرے میں لوٹی تو نظریں بیڈ پر لیٹے زرار پاشا خان پر گئی، جس کے پیٹ پر نور آئینہ بیٹھی ہوئی تھی، جو باپ کے ساتھ کسی بات پر کھلکھلا کر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ نور کے ننھے ہاتھ زرار پاشا خان کے ہاتھوں میں قید تھے۔ زرار اسے دونوں گھٹنوں کے ساتھ سہارے سے بٹھائے ہوئے تھا۔ نعمت گہری سانس بھرتے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھ گئی۔ زرار پاشا خان اس کی پشت کو گھورتے گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ وہ جب سے لوٹے تھے نعمت یوں ہی خاموش تھی۔ شاید ساحر شاہ کے قتل کے سچ نے اسے گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ زرار گہری سانس بھرتا اب پھر سے نور آئینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنی بیوی کا موڈ ٹھیک کرنا بخوبی جانتا تھا۔ آج نور اور نور کے ڈیڈی گھومنے جائیں گے اور خوب سارا انجوائے بھی کریں گے۔ کیوں نور، جانا ہے نا پاپا کے ساتھ؟ چلو پھر ہم چلتے ہیں۔ شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی سمیٹے وہ نور کے گال پر بوسہ دیتے اسے اٹھایا، ایک دم سے بیڈ سے اٹھا۔ نعمت آئینے میں نظر آتے ان باپ بیٹی کے عکس کو دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ اسے پھر سے اگنور کر رہے تھے۔ اس سوچ پر ہی نعمت شاہ کے چہرے پر غصے کی لالیاں بکھرنے لگی۔ لب بھیجے وہ آئینے میں دیکھتے ان کے عکس کو دیکھ کر تولیہ غصے سے صوفے پر پھینکتے ایک دم سے مڑی۔
کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دروازے پر ہاتھ رکھتے زرار نے لب دبایا، اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ہم جہاں مرضی جائیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ زرار پاشا خانوں سے گہری سنجیدہ نظروں سے دیکھتے بولا۔ مسئلہ ہے مجھے زرار پاشا خان، آپ یوں مجھے بنا بتائے اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتے، بیوی ہوں میں آپ کی۔ شفاف چہرے پر چمکتی بوندوں کو گہری نظروں سے دیکھتے زرار نے بمشکل سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائی۔ تم مجھے زرار پاشا کو روکو گی؟ اب کی بار وہ 2 قدم اٹھائے اس کی سمت بڑھا تھا، اس کے چہرے پر بکھرتی زلفوں کو انگلی پر لپیٹتے ایک اسے جھٹکے سے اپنی سمت کھینچ گیا، جو ایک دم سے اس کے سینے میں آ لگی تھی۔ آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کو روکوں گی، کسی اور میں ہمت ہو یا نہ ہو نعمت شاہ میں آپ کو روکنے کی ہمت ضرور ہے۔ نعمت اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ اس کے انداز پر زرار اش کر اٹھا۔ کیا بات ہے خانم، اتنی ہمت ہے تم میں میری نازک سی جان؟ چلو آج دیکھتے ہیں تم میں کتنا اسٹیمنا ہے۔ زرار اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑتے اس کے چہرے اپنے گرم سانسیں پھونکتے پورے صلاحیت سے بولا تھا۔ نعمت آنکھیں پھیلائے اسے حیرت اور ناسمجھی سے دیکھے گئی، جب اچانک وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ نعمت بدک کر اس سے دور ہوئی، آنکھوں میں خوف سا تیرا تھا، شرم و خفت سے اس کی آنکھیں ایک دم سے جھکی۔ زرار پاشا خان اس کے چہرے پر پھیلے شرم و حیا کے رنگوں کو دیکھتے ایک دم سے اسے خود میں بھیج گیا۔ کہیں بھی نہیں جا رہا ہے ڈارلنگ، تمہارے بغیر کہیں جانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ وہ اس کی پیشانی چومتے محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ نعمت چند لمحے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر آسودگی سے مسکرا کر سر پھر سے اس کے سینے پر رکھا۔